بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 10 آپ کا آپ بیتی سے متعلق ہے۔ یہ خط کے متبادل کے طور پہ آخری سوال آپ کے انشائیہ پیپر کا ہوگا۔ یا تو خط شامل ہوگا جس کی زیادہ امید ہوتی ہے، چانسز ہوتے ہیں۔ 9 بورڈ میں سے تقریباً 7-8 میں خط ہوتا ہے اور ایک بورڈ میں جو ہے وہ آپ بیتی آ جاتی ہے اکثر۔ تو میرے بیٹے، آپ بیتی بھی خط کی طرح سے 10 نمبر کی ہے۔ خط کے نمبر تو تقسیم ہے، لیکن آپ بیتی جو ہے اس کے مجموعی نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا لفظ ہے آپ بیتی، اگر آپ غور فرمائیں۔ لغوی معنی اس کے ببتا یا اپنی زندگی کی کہانی، اپنی زندگی کی داستان، ہٹ بیتی اسے کہتے ہیں کہ اپنے جسم پہ جو گزرتی ہے، اپنی زندگی میں جو حالات و واقعات پیش آتے ہیں انسان کو، اس کی بات ہوتی ہے۔ اسے فارسی میں خود نوشت سوانح عمری کہتے ہیں۔ آٹو بایوگرافی یہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں۔ اگر ہم آپ بیتیوں کا ذکر کریں تو اردو میں جو مختلف ادیبوں کی طرف سے، شاعروں کی طرف سے آپ بیتیاں لکھی گئی ہیں، بڑی مشہور ہوئی ہیں، جیسے ذکر میر ہے، میر تقی میر کی ہے، جہان دانش ہے، احسان دانش کی ہے، یادوں کی بارات ہے، جوش ملی آبادی کی ہے، مٹی کا دیا جو ہے یہ مرزا ادیب کی ہے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی کی کہانیاں جو ہیں وہ انہوں نے کتابی صورت میں چھاپی ہیں، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہٹلر کی میں نے پڑھی ہے، بڑی زبردست اس کی آپ بیتی ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس کی جو طوالت آپ کی ہوگی جوابی کاپی میں، یہ 2.5 صفحے، 3 صفحے، 2 صفحے، کم از کم 2 صفحے آپ لکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 3 صفحات میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ 10 نمبر ہیں تو آپ 2.5-3 صفحے سے کم اس کو نہیں لکھیں گے۔ اہم ترین آپ بیتیاں جو امتحانی نقطہ نظر سے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ عموماً غیر جاندار جو چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد، ان سے متعلق ہوتی ہیں، جانوروں سے متعلق ہوتی ہیں، پرندوں سے متعلق ہوتی ہیں، اور درختوں وغیرہ کے بارے میں جو ہے یہ آپ بیتیاں جو ہیں وہ آپ کو امتحان میں آ سکتی ہیں۔ مثلا گلاب کا پھول، یہ بڑی اہم آپ بیتی ہے، اور میں نے لکھوائی ہوئی ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے، وہ میں کسی دن شیئر کروں گا۔ گلاب کا پھول ہے، اس کے مقابلے میں کانٹا ہے، بالکل گلاب کے پھول کی آ سکتی ہے تو کانٹے کی بھی آ سکتی ہے۔ کرسی، جس کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں اور خاص طور پہ سیاست میں، تو یہ بھی آ سکتی ہے۔ کرنسی نوٹ، پرانا کرنسی نوٹ ہے جو متروک ہو چکے ہیں، بعض نوٹ جو ہیں وہ بس اسٹیٹ بینک ان کو ختم کر دیتا ہے، پرانا نوٹ ہے کوئی۔ اسی طرح سے پرانا مکان، کھنڈر ہے، پرانا مکان ہے، اس کی آپ بیتی، کبھی نیا تھا پھر پرانا ہو گیا۔ پرانا جوتا، ہم بڑے شوق سے جو ہے وہ جوتے خریدتے ہیں اور پھر وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، ان کی شعر یہ بھی بورڈ میں آ چکی ہے، گلاب کا پھول بھی آ چکی ہے، کرسی بھی، کرنسی نوٹ بھی۔ شعر یا زخمی شعر کی آ چکی ہے، یہ میں آپ کو کسی دن زبانی سنا دیتا ہوں۔ گیدڑ، اگر شعر کی آپ بیتی ہے تو گیدڑ کی کیوں نہیں، گیدڑ کی بھی آ سکتی۔ گھوڑا اور گدھا یہ بھی پالتو جانور ہیں، اونٹ ہے، ان کی بھی آ سکتی ہے۔ انگوٹھی بالکل آ سکتی ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ دوپٹہ، آنچل، چادر وغیرہ جو ہے اس کی آ سکتی ہے۔ نقاب، جس کو حجاب، نقاب، دوپٹہ، آنچل، چادر وغیرہ۔ اور نمبر 13 پہ پرانا درخت، یہ برگد بھی آ سکتا ہے، پیپل آ سکتا ہے، یا ویسے شیشم کا درخت یا پرانا درخت ہی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے پرانا کوٹ یا پرانا اوور کوٹ آ سکتا ہے، اوور کوٹ کا افسانہ بھی آپ کے نصاب میں ہے۔ اسی طرح سے پرانی بس ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کی آپ بیتی آ سکتی ہے آپ کو۔ پھر قلم، جس سے آپ لکھتے ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ پھر قلم ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے، پرانا ہو گیا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ وہ کتاب، موجودہ دور میں جب سے موبائل آیا تو کتاب کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور لوگ کتاب سے دور ہو رہے ہیں۔ تو کتاب پہ کیا گزرتی ہے، کتاب کیا ہے، اس کی کہانی۔ پھر اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے وہ آج تک صحیح طرح سے ہماری سرکاری زبان نہیں بن سکی، اور انگریزی زبان نے اس کو جو ہے وہ دبایا ہوا ہے۔ تو وہ اردو زبان جو ہے وہ کس طرح سے، کن مراحل سے گزری ہے اور اب وہ کس حالت میں ہے، یہ کہانی اردو زبان۔ پھر نوٹس بورڈ ہوتا ہے کالج میں، آپ اس پہ مختلف نوٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تو یہ بڑی اہم ہے، یہ بھی آ چکی ہے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ بیتیاں جو ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے زیادہ اہم ہیں ان کی بات کی ہے۔ ویسے تو
مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ 22 بچیوں کی کلاس تھی، تو میں نے ہر بچی کو ایک علیحدہ جو ہے وہ آپ بیتی لکھوائی تھی۔ اس طرح سے بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ بیتی جو ہے میں نے لینتھ آپ کو بتائی، اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ ہر صفحے پہ 2 3 4 3 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 4 پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں۔ پیراگراف اور اہم بات جو ہے وہ نئے پیراگراف میں آپ لکھیں گے۔ اسی طرح سے معاون اشعار وغیرہ بھی، اور آپ قرآن و حدیث سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، اور ہر نفس کو ذائقہ چکھنا ہے موت کا، تو وہ بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی آئے تو اس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے تمہارے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، اس طرح کی چیزیں۔ تو معاون اشعار سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ انسان یا کوئی بھی چیز نہ اس کو اپنی ابتدا کی صحیح طرح سے پتہ ہے، نہ اس کو انتہا کا پتہ ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کس طرح ہوگا۔ تو یہ ساری ایک کہانی جو زندگی کی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ جب تک ہنستا گاتا موسم اپنا ہے سب اپنے ہیں، وقت پڑے تو یاد آ جاتی ہے مصنوعی مجبوری۔ حالات بدلتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں، جو مالک ہوتے ہیں ان کے جانوروں کے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، منڈی بھیج دیتے ہیں، حلال کر کے کھا جاتے ہیں، سو مسائل ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر تقی میر۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، ابراہیم ذوق کی غزل سے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ یہ کچھ اشعار میں نے جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ آپ ہر آپ بیتی میں جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی وہ مشہور غزل، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکی میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ و روپ بگڑ گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، پے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ یہ ہر آپ بیتی کے تقریباً اینڈ پہ جب حالات جو ہیں وہ مسائل کی طرف جا رہے ہیں، زندگی موت کی گرفت میں جا رہی ہے، موت کی طرف کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس وقت اس طرح کے شعر جو ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ جو لاہور میں نور جہاں کے ملکہ نور جہاں کے مزار پہ فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بھی ہمارے مزار پہ بر مزارے، فارسی کا ہی سنا دیتا ہوں، بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے، کہ ہمارے غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی پھول چڑھاتا ہے، نہ چھمیں جلتی ہیں، نہ پروانے پر جلتے ہیں، ہم تو غریب، اب تو کوئی بھی نہیں آنے والا، کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر پرانا مکان ہے اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ تو پھر کسی اور مناسب موقع پہ اگر موقع ملے گا تو پھر میں بہت سارے اور اشعار جو ہیں اس میں شامل کر دوں گا۔ تو آج کا ایک چھوٹا سا لیکچر آپ بیتی سے متعلق تھا، جو خط کے متبادل کے طور پہ آپ کو آ سکتی ہے، اور مختلف میں نے آپ کو بیتیاں یہاں بتائی ہیں اہم، اور پھر میں نے کچھ معاون اشعار آپ کو بتائے اور لینتھ کے بارے میں بتایا ہے کہ کم از کم 2 صفحے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ 3۔ تو آج کا لیکچر تمام ہوا میرے بیٹے، اللہ حافظ۔